اور جلالی نام میں آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ سارا جلال اور ساری عزت صرف اور صرف خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت شام کے لیے، جب خدا نے ممکن کیا کہ ہم سب اکٹھے ہوئے اور خدا کی پرستش کی ہم نے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آج شام خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں موجود ہے۔ آمین۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ شفائیہ میٹنگ ہے، ہیلنگ میٹنگ، اور آپ کو پتہ ہے جب خدا نے کسی بھی شخص کو شفا دینی ہوتی ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ شفا کسی میڈیسن میں نہیں، شفا کسی انجیکشن میں نہیں، شفا کسی سپلیمنٹ میں نہیں، شفا خدا کے کلام کے اندر ہے۔ ہاللیلویا۔ جس کی بابت لکھا ہے کہ خدا کا کلام مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ نکالیے گا۔ پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ ملاکی نبی کا صحیفہ 4واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، بڑی توجہ سے اور غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا۔ لکھا ہے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو اور پھاندو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آج شام ہمارا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے آفتاب صداقت، سن آف رائچس۔ یہ جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ملاکی نبی کے صحیفہ میں سے، ملاکی نبی نے، یہ ملاکی کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، اور ملاکی نبی نے خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 500 سال، 500 قبل از مسیح خدا کے لوگوں کے درمیان، خدا کی قوم کے درمیان نبوتی خدمت سر انجام دی، اور جس دور میں اور جن لوگوں کے درمیان یہ
نبوتی خدمت سر انجام دے رہا تھا، المیہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ خدا کے لوگ تھے، خدا کے نام سے کہلاتے تھے، لیکن ان کی جو زندگیاں تھی، ان کی جو حرکات تھی، ان کے جو کام کاج تھے، ان کا جو لائف سٹائل تھا، وہ خدا کے لوگوں کی طرح کا نہیں تھا۔ ان کا انداز زندگی جو تھا وہ بالکل اس کے برعکس تھا جیسے خدا کے لوگوں کی زندگی ہونی چاہیے۔ ان کے اندر گھمنڈ تھا، ان کے اندر غرور تھا، ان کے اندر فریب تھا، لالچ تھا، جھوٹ تھا، ناپاکی تھی، بدی تھی، اور وہ گناہوں کے اندر دھسے ہوئے تھے۔ اور اگرچہ وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے لوگ تھے جو در حقیقت خدا کے لوگ نہیں تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں، جو مسیحی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو کرسچن کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کرسچن نہیں ہیں، حقیقت میں وہ مسیحی نہیں ہیں۔ وہ کہلاتے تو مسیحی ہیں لیکن مسیحی نہیں ہیں۔ وہ کہلاتے تو زندہ ہیں لیکن زندہ نہیں ہیں۔ وہ کہلاتے تو مسیح کے لوگ ہیں لیکن ان کی زندگی مسیح کی مانند نہیں ہے۔ اور اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ صرف چند لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے جو خدا کی عبادت کر رہے تھے، بہت گنے چنے ہوئے لوگ تھے جو زندہ خدا کی تعظیم کر رہے تھے، لیکن جو اکثریت تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے بھی خدا کی تعظیم نہیں کر رہے تھے۔ اور المیہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو خدا کے خادم تھے اس دور میں، جن کے منہ میں خدا کا کلام ہونا چاہیے تھا، جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے ایک ماڈل، ایک نمونہ ہونا چاہیے تھی، وہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے ہوئے تھے۔ خادم، اس وقت کے کاہن، اور خاندانی زندگیاں جو تھیں اس میں سخت دلی، اس میں بے وفائی، اس میں طلاق، اس میں ظلم و ستم جو ہے خاندانوں کے اندر کثرت سے پایا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ان کے درمیان میں جادوگری تھی، ان کے درمیان میں بدکاری تھی، ان کے درمیان میں حرام کاری تھی، ان کے درمیان میں رشوت خوری تھی، اور وہ یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کر رہے تھے، اور ہدیے اور دائیکیاں دینے کے معاملے میں وہ لوگ بالکل خدا کے کلام کے برعکس زندگیاں گزار رہے تھے۔ اور ملاکی کی کتاب کے اندر یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے لیے برکت نہیں بلکہ لعنت کما رہے تھے۔ ان کی فصلیں برباد ہو رہی تھی، ٹڈیاں ان کی فصلوں کو برباد کر رہی تھی، اور اس پر ایک اور بھی المیہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو چند لوگ تھے جو حقیقی طور پر خدا کے ساتھ چلتے تھے اور خدا کی عبادت اور خدا کی پرستش کرتے تھے، باقی لوگ ان لوگوں کا تمسخر اڑاتے تھے، ان کو مذاق کرتے تھے، ان پر تانے کستے تھے، ان پر جو خدا کے ساتھ چل رہے تھے، جو خدا سے ڈرتے تھے، جو خدا کی تعظیم کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اس دور میں۔ اور یہ مذاق اڑانے والے کون تھے؟ یہ وہ اگرچہ خدا کے لوگ تھے لیکن یہ شریر تھے، ان کے اندر شرارت تھی، ان کے اندر گھمنڈ تھا، ان کے اندر فخر تھا، ان کے اندر ناپاکی تھی۔ اور ایسی صورتحال میں خداوند کلام کر رہا ہے، ملاکی نبی کی معرفت
خدا ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہے جو مغرور ہیں، جو خدا کے لوگ کہلاتے ہوئے بھی خدا کے لوگ نہیں ہیں، اور وہ ان کی بھی بات کر رہا ہے جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو لوگ مغرور ہیں ان کی بابت کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور، یہ جو لوگ کام کر رہے تھے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تب سب مغرور اور بد کردار کس کی مانند ہوں گے؟ بھوسے کی مانند، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اب یہ جو میسیج ہے پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں، اس وقت بھی جو چند ایک لوگ تھے، خدا کے لوگ تھے، خدا سے ڈرتے تھے، خدا سے پیار کرتے تھے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ملاکی نبی جو ہے انہیں حوصلہ بخش رہا ہے، انہیں تسلی بخش رہا ہے، اور یہ میسیج آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے بائبل فرماتی ہے لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، تم پر آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کی تعظیم جو لوگ نہیں کرتے وہ لوگ مغرور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ تعظیم کرنے کے بجائے خدا کی تحقیر کرتے ہیں، اپنے لائف سٹائل سے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے وہ خدا کی تحقیر کرتے ہیں۔ اور ان مغروروں کے لیے، ان بدکاروں کے لیے جن کو بھوسا کہا گیا ہے، لکھا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک ایسی آگ نازل ہوگی اور وہ ان کو اس طرح سے جلائے گی کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے، کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ آپ کو پتہ ہے جب جنگلوں کے اندر آگ لگتی ہے تو سارے درخت جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، لیکن ان کی شاخ و بن اور ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں، یا جس کو آپ ٹنڈ کہتے ہیں، وہ نہیں جلتا، اور جب ان کو پانی ملتا ہے وہ پھر سے اگاتے ہیں، پھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن مغروروں کی بات کیا ہو رہی ہے؟ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ان کی بابت بائبل کہہ رہی ہے کہ ان کی جڑیں، ان کی شاخیں، ان کی روٹس، ہر چیز جو ہے خداوند ختم کر دے گا، ان کا کچھ بھی نہیں بچے۔ خدا ہماری جڑوں کے اندر کام کرتا ہے، روٹس میں کام کرنے والا خدا ہے، کیونکہ یہ جو جڑ ہے، جڑ کیا کام کرتی ہے؟ درخت جڑ کو نہیں سنبھالتا، جڑ درخت کو سنبھالتی ہے۔ تو درخت اگرچہ گر جائے، جل جائے، لیکن اگر جڑ قائم ہے، جڑ مضبوط ہے، تو درخت پھر سے پانی ملنے کے بعد اگاتا ہے۔ لیکن جب جڑ ہی کاٹ دی جائے پھر وہ دوبارہ سے نہیں، اور یہ مغروروں کا انجام ہے۔ اور جو لوگ اس وقت ملاکی کے دور میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، ان کی بابت یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اگر آج بھی جو لوگ گھمنڈ کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا۔ مسیح کی پہلی آمد تو ہو چکی ہے، لیکن دوسری آمد بھی ابھی ہونے والی ہے۔ لیکن خداوند فرما رہا ہے کہ لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، کیا ہوگا؟ آفتاب صداقت ڈالے ہو۔ یاد رکھیے، آپ خدا کی تعظیم کر کے تندرست رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خدا کی تحقیر کرتے،
خدا کی تذلیل کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں کیا کرتی ہے؟ بیمار کرتی ہے، بدنی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ جب ہم خدا کی تعظیم نہیں کرتے، جب ہم خدا کی تحقیر کرتے ہیں، لیکن خدا کا وعدہ ان کے لیے جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں، ان پر آفتاب صداقت طالع ہوگا۔ اور یہ آفتاب صداقت ہے کون؟ یہ آفتاب صداقت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہاللویا! راست بازی کا سورج۔ اور بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 78ویں آیت سے جب آپ پڑھتے ہیں تو جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ہوئی اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور وہ نبوت کرنے لگا، تو اس نے بھی یہ کہا یسوع مسیح کی بابت کے عالم بالا کا آفتاب یسوع مسیح کو کہا، اور لکھا کہ جو لوگ اندھیرے میں اور موت کے سائے کی وادی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں روشنی بخشے گا۔ اور خداوند یسوع نے خود بھی کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور یوحنا عارف نے مکاشفہ کی کتاب میں جب زندہ مسیح کو دیکھا تو وہ لکھتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب ہوتا ہے۔ ہاللویا! اور خداوند یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے۔ آفتاب صداقت عبرانی میں شمش صداقہ، اور صداقہ کا مطلب ہے سچائی، انصاف، دیانتداری، روشنی، راستی، خوشحالی، آزادی اور بیدار۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے یہ ایسا سورج ہے، یہ ایسا آفتاب ہے جس میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جھری نہیں، وہ سراپا پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو تمام جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاللویا! سو یہ آفتاب صداقت خداوند یسوع مسیح ہے۔ جیسے ہمارا جو یہ سورج ہے نا، جیسے یہ حرارت کا، روشنی کا اور زندگی کا منبع ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کا منبع ہے۔ ہاللویا! وہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے اور وہ ہمیشہ کا نور بخشتا ہے۔ اور وہ آفتاب صداقت کن پر طالع ہوتا ہے، کن پر چمکتا ہے؟ جو اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ سورج جو ہر روز نکلتا ہے، اس کی بابت بائبل مقدس میں لکھا کہ خدا اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، لیکن جو آفتاب صداقت ہے یہ بدوں پر نہیں چمکتا، یہ ان پر چمکتا ہے جو اس کے نام کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور جب یہ چمکتا ہے اور جو اس کی کرنیں ہیں یہ جس شخص پر پڑتی ہیں، جس خاندان پر پڑتی ہیں، جس قوم پر پڑتی ہے، جس قبیلے پر پڑتی ہیں، یہ کرنیں انہیں شفا بخش دیتی ہیں۔ ہاللویا! آفتاب صداقت۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، لیکن آج میسیج ہے، خدا کا کلام ہے کہ اگر شفا پانا چاہتے ہیں تو خدا کی تعظیم کرنا شروع کر دیں، خدا کی عزت کرنا شروع کر دیں، خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیں، اور وہ آپ کو شفا بخشے گا۔ یہ جو ورڈ ہے نا تعظیم، اس کا مطلب ہے خدا کی عزت کرنا، خدا کا ڈر، خدا کا خوف
اپنی زندگی میں رکھنا، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ اور ایسے جو لوگ ہیں اس طور سے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان پر آفتاب صداقت طالع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگرچہ یسوع مسیح کے خون کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ہر طرح کی بیماری سے شفا بخشتا ہے، لیکن اگر ہم یسوع کے خون کی قدر نہیں کرتے، اگر ہم آسمانی باپ کی تعظیم نہیں کرتے، تو یسوع کے خون کی قدرت ہمیں کبھی بھی شفا نہیں دے گی۔ اگرچہ یسوع کے نام میں قدرت ہے، اس کے نام سے لنگڑے چلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے نام کو سربلند نہیں کرتے، اگر ہم اس کے نام کو اونچا نہیں کرتے، اگر ہم اس کے نام کی تعظیم نہیں کرتے، تو اس کے نام کی قدرت کبھی بھی آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گی۔ اگرچہ کہ اس کے کلام کے اندر قدرت ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے، لیکن اگر ہم کلام کو پڑھتے نہیں، کلام کو سنتے نہیں، کلام پر عمل نہیں کرتے، کلام کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے، تو کلام آپ کو کبھی بھی شفا نہیں دے گا۔ اگرچہ مسیح کی صلیب کے اندر قدرت ہے، اور اس کی قدرت کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ بیماریوں کو، لعنتوں کو، کمزوریوں کو چکنا چور کر ڈالتی ہے، لیکن اگر ہم صلیب کی قدر نہیں کرتے، ہم صلیب پر فخر نہیں کرتے، ہم صرف صلیب کو گلے میں لٹکا کر گھومتے ہیں، ہم اپنی خودی کا انکار کر کے صلیب کو اٹھاتے نہیں ہیں، تو یہ قدرت کبھی بھی آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتی۔ یہ کن کی زندگی میں کام کرتی ہے؟ کیا سن رہے ہیں؟ جو اس کے نام کی تعظیم کرتے ہیں، جن کے اندر خدا کا خوف ہے، جو خدا کی عزت کرتے ہیں، جو خدا کو اول درجہ دیتے ہیں، ان کی بات ہوئی، ان پر آفتاب صداقت جو ہے وہ طالع ہو جائے گی۔ یہ جو تعظیم ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اول درجے کی تعظیم ہوتی ہے اور ایک دوسرے درجے کی، ایک پہلے درجے کی اور ایک دوسرے درجے کی، ایک اوپری درجے کی اور ایک نچلے درجے کی۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کس لیول کی تعظیم خدا کی کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم ایلی کاہن کی بابت پڑھتے ہیں۔ ایلی کاہن کے بارے میں لکھا ہے، خداوند نے اس سے کہا، پہلا سموئیل اس کے دوسرے باب کی 29 اور 30 آیت پڑھ لیجئے گا۔ خداوند نے کہا کہ تو مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کرتا ہے، یعنی کہ خدا کی تعظیم سیکنڈ نمبر پر ہے، وہ خدا سے زیادہ اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی عزت کرتا ہے۔ اور خداوند نے کہا جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، لیکن جو میری عزت نہیں کرتے وہ بے قدر ہو جائیں۔ اور ایلی کاہن کے ساتھ کیا ہوا؟ ایلی کاہن کے تینوں بیٹے ایک ہی دن میں میدان جنگ میں مارے گئے، اور اسی کے دور میں عہد کا صندوق بھی جو ہے وہ چھن گیا تھا۔ اسرائیل کی حشمت جاتی رہی۔ سبب کیا تھا کہ ایلی کاہن اس دور کا جو کاہن تھا، اس دور کا جو خادم تھا، اس دور کا جو لیڈر تھا، اس دور کا جو خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کی تعظیم جو ہے دوسرے درجے کی کر رہا تھا، اول درجے کی تعظیم نہیں کر رہا تھا۔ خدا نے گلہ کیا، خدا نے شکوہ، خدا نے میسج دیا کہ تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کر۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے کاموں کو، اپنے منصوبوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں،
کی زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن خدا کی جو رسپیکٹ ہے اس کو سیکنڈ نمبر پر. لیکن یاد رکھیں خدا کی جو تعظیم ہے وہ کبھی بھی دوسرے درجے کی نہیں ہو سکتی. خدا کی تعظیم ہمیشہ اول درجے کی، پہلے درجے کی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ اس طور سے تعظیم کرتے ہیں ان پر آفتاب صداقت طالع ہوتا ہے، صرف تعظیم کرنے والوں پر نہیں جو اول درجے کی تعظیم کرتے ہیں. اگر آپ فرسٹ کلاس میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کو بھی فرسٹ کلاس میں لانا پڑے گا. اگر آپ وی آئی پی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کو وی آئی پی بنانا پڑے گا. اگر آپ اپنی زندگی میں اول نمبر پہ آنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کو اول نمبر پہ رکھنے کی ضرورت ہے. جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہیں ان پر کیا ہوگا؟ آفتاب صداقت. پہلی بات ہم نے خدا کی جو تعظیم کرنی ہے وہ اول درجے کی کرنی ہے، بہترین کرنی ہے. اور دوسری بات ایک اور تعظیم ہے جو رسمی تعظیم ہے، مذہبی تعظیم ہے. اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو نکالیے مرقس کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں. یہ نہیں لکھا کہ تعظیم نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں لیکن ہونٹوں سے، رسمی طور پہ، مذہبی طور پر. لیکن دل کیا ہے؟ دل دور. مطلب تعظیم ہونٹوں سے ہو رہی ہے، دل سے نہیں. جسٹ فارمیلٹی ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، لیکن روح اور سچائی سے نہیں ہو رہی. صرف لفظوں سے ہو رہی ہے، صرف ہونٹوں سے ہو رہی ہے، صرف باتوں کے ذریعے ہو رہی ہے، صرف گائیکی کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن دل جو ہے وہ دور. عزیزو، حقیقی جو پرستش ہے وہ صرف گانا بجانا ہی نہیں ہے. حقیقی پرستش جو خدا کی تعظیم ہے وہ اپنے دل کو خدا کی حضوری میں انڈیلنا ہے، خالی کرنا ہے. یہ پرستش ہے، یہ تعظیم ہے خدا کی. تو پہلی جو تعظیم تھی وہ کیا؟ ہم نے خدا کی اول درجے کی کرنی ہے. ہم نے ایلی کاہن کی طرح دوسرے درجے کی تعظیم نہیں کرنی. ہم نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی عزت نہیں کرنی، ہم نے خدا کی عزت کرنی. اور پھر ہم نے مذہبی یا رسمی تعظیم بھی نہیں کرنی، ہونٹوں سے نہیں کرنی، دل سے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ محبت رکھ. اور جو تیسری بات ہے یہ ہے جھوٹی تعظیم. جھوٹی تعظیم بھی ہوتی ہے، اور پتہ ہی کس نے کی؟ یہ کی تھی، آپ پڑھ لیجئے گا لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 47ویں اور 48ویں آیت میں. یہودا اسکریوتی نے کیا تعظیم کی؟ اس نے مسیح کا بوسہ لیا، مسیح کو چوما. کسی کو چومنا، کسی کا بوسہ لینا، یہ انتہائی قریبی محبت کا اظہار ہے. لیکن یہودا اسکریوتی نے مسیح کا بوسہ لے کر، اس کو چوم کر کیا کیا؟ اس کا سودا کر دیا.
بڑھوا دیا. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹی تعظیم. آج ہم بھی غور کریں کہ ہم کس لیول کی تعظیم کر رہے ہیں. ہماری تعظیم میں کتنی سچائی ہے. کبھی کبھی ہم بائبل کو چومتے رہتے ہیں, صاف ستھرا کر کے کپڑے میں باندھ کے لپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں کہ ہم بائبل کی عزت کر رہے ہیں, لیکن جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھتے, اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے. کبھی کبھی ہم کراس کو, صلیب کو چومتے ہیں, اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں, لیکن صلیب کا جو پیغام ہے, اس کے پیغام کی جو قدرت ہے, مسیح نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے کھولے. لیکن اس کا پیغام ہماری زندگی میں نہیں. تو پھر غور کیجئے کہ ہم کیسی تعظیم کرتے ہیں. تو پھر شفا کہاں سے ملنی ہے؟ کیونکہ شفا جو ہے, آفتاب صداقت جو ہے, یہ تو ان پر طالع ہوتا ہے جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں. اور اسی آفتاب صداقت کی کرنوں میں کیا ہے جی؟ شفا ہے. اور یہ مکمل شفا ہے. یہ روح, جان, بدن کی شفا ہے. یہ زبان کی شفا ہے, یہ آنکھوں کی شفا ہے, یہ کانوں کی شفا ہے, یہ روح کی شفا ہے. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر سے, کینسر سے, بلڈ پریشر سے, کسی بھی بیماری سے شفا ملتا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں, ہماری بہت سی چیزوں کو شفا کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کی آنکھوں کو شفا کی ضرورت ہے. ان کی آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں کسی ایک جگہ پر, گھومتی رہتی ہیں. کچھ لوگوں کی زبانوں کو شفا کی ضرورت ہے, جو کچھ نہ کچھ کہتے, بولتے, عیب جوئیاں, الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے کانوں کو شفا کی ضرورت ہے, جن کو شوق ہوتا ہے کہانیاں, سٹوریاں, کنواں لین دیا, ہے نا, سواں لین دیا. یہ کان بیمار ہیں آپ کے. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, کھانے کا چکی ہوا ہے, اتنی کیڑا ہے ایسے. یہ کانوں کی بیماری ہے. کان کی بیماری صرف یہی نہیں کہ ایک کان سے نہ سنائی دے بندے کو. یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں, سچ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. بیماری یہ ہے کہ جو ہم سن رہے ہیں, جن چیزوں کو سننے کا شوق ہے ہمارے اندر, تو آفتاب صداقت ہمیں ان ساری بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت ہے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. کرنوں میں, اس کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ ہے کانوف, جس کو انگلش میں کنگ جیمز ورژن میں ونگز کہا گیا ہے. اور اس کے اندر تحفظ کا خیال پایا جاتا ہے. اور اس کا مطلب, جب میں پڑھ رہا تھا میں بڑا حیران ہو رہا تھا اور میں بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے بارڈر, اس کا مطلب ہے کارنر, اس کا مطلب ہے شرٹ, کنارہ, کونا, قمیض. ان ساری باتوں کو سوچ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھوڑوں گی تو شفا پا جاؤں گی. اس کی پوشاک کی, اس کی کرنوں کے اندر, کارنر میں, بارڈر کے اندر کیا ہے جی؟ شفا. 12 برس سے بیمار تھی وہ عورت, اور خون جاری تھا, اور کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی. اپنا سارا روپیہ پیسہ طبیبوں پر خرچ کر چکی تھی, لیکن شفا نہیں مل رہی. لیکن جب آفتاب صداقت کے بارے میں سنا کہ وہ تو طالع ہو چکا ہے,
جس کی کرنوں میں شفا ہے، جس کی پوشاک کے کنارے کے اندر شفا ہے، اور یہ ایمان تھا اور یہ تعظیم تھی، یہ خدا کا خوف تھا کہ جب اسے چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں، اچھی ہو جاؤں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ خاتون اس بڑی بھیڑ، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس کی نگاہیں صرف یسوع پر تھی، آفتاب صداقت پر تھی، اس کی کرنوں پر تھی، اس کی پوشاک کے کنارے پر تھی کہ کسی طرح چھو لوں۔ اور جیسی اس نے چھوا، لکھا ہے کہ ایک دم اسے شفا مل گئی، خون بہنا بند ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند نے شاگردوں سے پوچھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے؟ شاگرد کہتے ہیں خداوند بھیڑ گری پڑتی ہے تیرے پہ، پتہ نہیں کون کون چھو رہا ہے، پھر تو پوچھ رہا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ خداوند نے کہا کہ نہیں، کسی نے تعظیم سے، ایمان سے، محبت سے، خوف سے مجھے چھوا ہے، کیونکہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے۔ قوت ایسے ہی نہیں نکلتی، تعظیم کرنی پڑتی ہے، جھکنا پڑتا ہے، ڈرنا پڑتا ہے، خدا کا خوف اپنے اندر رکھنا پڑتا ہے، ایمان سے سننا پڑتا ہے، تو پھر وہ قوت نکلتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دور کے اندر اگر آپ مقدس کی انجیل 6:56 پڑھ لیجئے گا، صرف زبانی، وہاں پر لکھا ہے کہ جب یسوع خدمت کر رہا تھا شہروں میں، گاؤں میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ لوگ منت کرتے تھے کہ ہمیں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لینے دو، اور جتنے چھوتے تھے لکھا ہے وہ شفا پا، کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ملاکی نبی کے صحیفہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں، اس کے کپڑوں کے کناروں کے اندر، اس کے ونگز کے اندر شفا ہوگی، ہیلنگ ہوگی۔ اور یہ ہیلنگ صرف باڈی کی نہیں، صرف بدن کی نہیں، صرف جان کی نہیں، بلکہ روح کی بھی شفا اس کے اندر ہوگی۔ ہاللیلویا۔ سو عزیزو، آفتاب صداقت ان پر طالع ہوتا ہے جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم اول درجے کی کرنی ہے، اور تعظیم سچائی کے ساتھ کرنی ہے، اور جو تعظیم ہے یہ مذہبی اور رسمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنا دل خدا کے حضور میں انڈیلنے کی ضرورت ہے، خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اس طور سے ہم خدا کی تعظیم کریں گے، خدا کی پرستش کریں گے، تو یسوع کا خون بھی، اس کی قدرت بھی کام کرے گی، صلیب کی قدرت بھی کام کرے گی، اس کے نام کی قدرت بھی اور اس کے کلام کی قدرت بھی کام کرے گی جب ہم اس کی تعظیم کریں گے۔ لیکن اگر آپ تعظیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، خدا کا خوف دل میں نہیں رکھتے، تو پھر اگرچہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، یرمیا کہتا ہے کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنت قوم تعظیم کرنا چھوڑ گئی، بنت قوم کے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، اور بنت قوم نے خدا کی فرما برداری کرنا، خدا سے محبت کرنا، خدا کی مرضی پر چلنا، خدا کی تعظیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جس دن بنت قوم تعظیم کرنا شروع ہو جائے گی، جھک جائے گی، اس کی حضوری میں آ جائے گی، تو پھر روغن بلسان کام کرے گا، برے کا خون کام کرے گا، آفتاب صداقت کی کرنیں چمکیں گی، اور ہم ساری بیماریوں کمزوریوں سے شفا۔ ہاللیلویا۔ سو کتنے لوگ آج چاہتے ہیں کہ آپ پر آفتاب صداقت طالع ہو جائے؟ ہاللیلویا۔ سب چاہتے ہیں۔ آئیے پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ ان پر طالع ہوتا ہے جو تعظیم کرتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ صرف چند لمحوں کے لیے
آئیں سب دل کھول کر خدا کی تعظیم کرنا شروع کر دیں. آئیں دلیری کے ساتھ آزادی کے ساتھ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیں. اس کے نام